الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جس ہستی سے محبت ہوتی ہے اس ہستی کی بات مانی جاتی ہے، جس سے پیار ہوتا ہے اس سے وہ طریقہ اپنایا جاتا ہے کہ مزید پیار میں اضافہ ہو، محبت میں اضافہ ہو۔ حضور سارے نبیوں کے سارے رسولوں کے سردار ہیں، جو حضور سے محبت کرتا ہے اللہ اسے بھی کئی شانوں سے نواز دیتا ہے۔ یہ دنیا اور اس دنیا کا مال و متاع اور اس دنیا کے اسباب اور اس دنیا کی ساری محبتیں ایک نہ ایک دن ضرور ختم ہو جانی ہے۔ جن کو بظاہر ہم اپنا مددگار اور اپنا ساتھی سمجھ رہے ہیں، یہ نہ ہماری ساتھی ہیں نہ یہ ہمارے مددگار ہیں۔ آنکھیں بند ہوتے ہی ہر چیز پرائی ہو جانی ہے۔ محبتوں اور وفاؤں کے سارے دروازے بند ہو جانے ہیں۔ مرنے کے بعد اگر قبر میں کسی ہستی کی محبت کام آئے گی تو وہ ہستی سارے نبیوں سارے رسولوں کے سردار کی ہستی ہے۔ تو کیوں نہ جیتے جی حضور سے محبت کر لیں، ہم اسی کے اندر رہیں کہ حضور کیسے راضی ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے طریقے کیا ہیں؟ وہ واحد ہی طریقہ ہے، فاتبعونی، اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کی اتباع کر لو، میرے محبوب کے غلامی میں آ جاؤ، یحببکم اللہ، پھر انسان تیری شان یہ ہوگی میں اللہ تجھ سے محبت کرنے والا ہو جاؤں، بس تو میرے نبی کا غلام بن جا۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو نظر نہ آئے، صحابہ بڑے پریشان، حضور کی تلاش میں نکلے، محبوب کا دیدار نصیب نہیں ہو رہا، جلوے نصیب نہیں ہو رہے، پتہ نہیں محبوب کہاں تشریف لے گئے، پورا مدینہ چھان مارا، حضور نہ ملے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے بتایا کہ حضور فلاں باغ میں تشریف فرما ہے۔ آپ فرماتے میں گیا تو باغ کا اندر سے دروازہ بند تھا، میں نے سوچا کھٹکھٹاؤں تو حضور کھولنے کے لیے تشریف لائیں گے تو حضور کو تکلیف ہوگی، فرماتے نہیں، پھر میں نے دروازہ کھٹکھٹایا نہیں ہے۔ اسی باغ کے اندر سے جہاں پانی اس باغ کو سیراب کرنے کے لیے چھوٹی نالی اندر جا رہی تھی تو اسی نالی سے ہو کے میں باغ کے اندر داخل ہو گیا۔ میں نے دیکھا حضور باغ میں کنواں ہے اور کنویں کے مڈیر پہ اپنے پاؤں مبارک لٹکا کے تشریف فرمائے بیٹھے ہیں۔ میں حاضر ہو گیا، سلام عرض کیا، حضور نے فرمایا ابو ہریرہ جی سونا، فرمایا یہ میرے جوتے لے جا مدینہ طیبہ کے بازار میں۔ ان کو حضور نے اپنے نالین جوڑے مقدس جوتے عطا فرمائے، فرمایا انہیں مدینہ شریف کے بازار میں لے جا، جو بندہ زبان سے کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساتھ ہی دل سے گواہی دے کہ واقعی حضور ہی کے جوتے ہیں مبارک، حضور پھر کیا کروں؟ فرمایا اسے جنت کی بشارت دے دے، کلمہ پڑھے اور ساتھ ساتھ مصطفیٰ کے جوتوں کی تصدیق کرے کہ واقعی اللہ کے نبی کے نالین مقدس ہیں، ان کو تو ابو ہریرہ جنت کی بشارت دے دے۔ بڑی بات۔ یہاں محدثین نے ایک سوال اٹھایا ہے کہ سرکار نے کوئی اور نشانی عطا نہیں فرمائی، اپنا امامہ شریف دستار مبارک دے دیتے کہ جا یہ لے جا بازار کے اندر، جو مانے تسلیم کرے تصدیق کرے کہ حضور کا امامہ ہے تو اسے جنت کی بشارت نہیں، اپنا جبہ مبارک بھی نہیں دیا، امامہ مبارک بھی نہیں دیا، کوئی اور نشانی نہیں دی،
حضور نے نالین جوتے مبارک کیوں دیے ہیں؟ اکابر فرماتے ہیں، بزرگ فرماتے ہیں، سرکار اشارہ فرما رہے تھے کہ امتیو مصطفیٰ کے قدموں سے جڑ جاؤ، مصطفیٰ کی غلامی میں آ جاؤ، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قدمین شریفین سے جڑ جاؤ۔ جب قدم مصطفیٰ سے جڑ جاؤ گے تو اللہ تمہیں جنت کا مالک بنا دے گا۔ انسان کو اپنی ذات سے بڑا پیار ہوتا ہے، اپنی جان سے بڑھ کے پھر اولاد سے پیار ہوتا ہے، اولاد کے ساتھ ساتھ بندے کو اپنے مال سے بھی پیار ہوتا ہے۔ اور حضور کے یار غار یار مزار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تو وہ ہیں جنہوں نے جان بھی، مال بھی، اولاد بھی، سارا کچھ نبی کے دین کے لیے قربان کر دیا۔ جو سرکار کے نالین مقدس کی گواہی دے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے، اور جس کے ایمان کی گواہی خود زہرا کا بابا دے اس صدیق اکبر کی عظمتوں کا عالم پھر کیا ہوگا؟ صرف ایمان کی گواہی نہیں، فرمایا ساری کائنات کے ایمان والوں کا ایمان ایک پرڑے میں، میرے صدیق اکبر اکیلے کا ایمان دوسرے پرڑے میں، جس پرڑے میں میرے صدیق اکبر کا ایمان ہوگا وہ پرڑا پوری کائنات کے ایمان والوں کے پرڑے پہ بھاری ہوگا۔ جو ہستی اتنی عظمتوں والی ہے، اتنے مقام اور مرتبے والی ہے، جن کی شان اللہ کا قرآن بھی بیان کر رہا ہے اور حضور کا فرمان بھی بیان کر رہا ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے اور 17-18 دن سرکار نے جماعت نہیں کروائی، یہ اتنے دن حضور نے مصلی کس کے حوالے کیا؟ ان کو امام کون بنا رہے ہیں؟ حضور بنا رہے۔ صدیق اکبر کو امام کون بنا رہے ہیں؟ حضور خود امام بنا رہے ہیں۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میرے صدیق کو کہو کہ وہ لوگوں کو جماعت کروائے۔ سید عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کہ حضور وہ رقیق القلب ہیں، ان سے برداشت نہیں ہوگا۔ عمر بن خطاب کو حکم ارشاد فرمائے وہ جماعت کروائے، فرمایا نہیں، ما ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يؤمهم غیرو، میرے صدیق کے ہوتے ہوئے کوئی اور امام نہیں بن سکتے۔ جن کو امام حضور خود بنا رہے ہیں اور اپنی حیات ظاہری کے اندر مصلی جن کے حوالے فرما رہے ہیں، اور ثانی اثنین جن کو اللہ فرما رہا ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى جن کی عصمت کو قرآن بیان کر رہا ہے، اس صدیق اکبر کی عصمتوں کا عالم پھر کیا ہو۔ اس لیے بخاری کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن جنت کے جو مختلف دروازے ہیں، باب الصلاۃ ہے، اس دروازے سے نمازیوں کو بلایا جائے گا۔ باب الصلاۃ جو نماز کے پابند ہوں گے، اللہ کے دربار میں جبین نیاز کو جھکانے کے پابند ہوں گے، اسے باب الصلاۃ سے بلایا جائے گا۔ روزے داروں کا دروازہ وکھرا ہے، حج کرنے والوں کا دروازہ وکھرا ہے، زکوٰۃ دینے والوں کا دروازہ وکھرا، خیرات کرنے والوں کا دروازہ، یعنی ہر نیکیاں جو کرنے والے ہوں گے، یہ مختلف نیکیاں کرنے والے جب قیامت میں داخل ہو رہے ہوں گے تو انہیں مختلف دروازوں سے جنت میں بلایا جائے گا۔ اب نمازی کو باب الصلاۃ سے، روزے دار کو باب الریان سے، حج کرنے والے کو باب الحج سے۔ صدیق اکبر نے عرض کیا حضور کوئی ایسا بھی ہوگا جسے ہر دروازے سے بلایا جا رہا ہو؟ نمازی کو باب الصلاۃ سے، روزے دار کو باب الریان سے، صدقہ دینے والے کو باب الصدقہ سے، حج کرنے والے کو باب الحج سے۔ حضور کوئی ایسا بھی ہوگا جسے ہر دروازے سے آواز آ رہی ہوگی، ہر جنت کے
کھڑے ہونے والے وہ دروازے پہ فرشتہ عرض کرے گا آپ میری طرف آئیں، آپ کا استقبال میں کروں، آپ کو میں جنت میں لے جاؤں۔ حضور کوئی ایسا بھی ہوگا جسے جنت کے ہر دروازے سے بلایا جا رہا ہوگا؟ حضور نے فرمایا ہاں وہ ارجو ان تکون منہم، میری امت میں سے کافی بندے ہوں گے جنہیں جنت کے ہر دروازے سے بلایا جا رہا ہوگا۔ صدیق تو بھی انہی میں سے ہے جسے جنت کے ہر دروازے سے بلایا جا رہا۔ اتنی جو عظمتوں کا حامل ہے بندہ، ہم بڑی نمازیں پڑھیں، کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا یقین کامل سے کہ پتہ نہیں مرتے وقت ایمان بھی نصیب ہوتا ہے کہ کون۔ ساری زندگی حج کر نہیں ضمانت دے سکتا تو، ساری زندگی روزہ رکھنے والا نہیں ضمانت دے سکتا کہ مرتے وقت کلمہ بھی نصیب ہوگا کہ کونا۔ کیوں؟ ایمان کی تعریف یہ ہے الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان اس بات کا نام ہے کہ رب کی رحمت کا بندہ امیدوار بھی رہے اور رب کے عذاب سے ڈرتا بھی رہے، پتہ نہیں کیا ہوتی ہے، اسی چیز کا نام ایمان ہے۔ لیکن صدیق اکبر تو وہ ہے جن کی عصمتوں کو زہرا کے بابے نے اس انداز میں بلایا، کائنات والو میرے صدیق کو جنت کے ہر دروازے سے بلایا جا رہا۔ جو اتنی بڑی عصمتوں کا حامل ہو، اتنے مقام اور مراتب کا حامل ہو، کیوں نہیں پھر صدیق اکبر کے اوصاف کو بیان کیا جائے، ان کے مقامات کو اور ان کی قربانیوں کو سراہا جائے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی قیمت دے کے آزاد کرنے والے یہ ہیں۔ ایک خاتون زبیدہ نامی لونڈی تھی، اس کی بھی قیمت صدیق اکبر نے چکا کے ان کو بھی آزاد کر دیا۔ وہ کتنی نیک خاتون تھی۔ آزاد ہونے کے بعد ان کو کوئی بیماری لگی جس کی وجہ سے ان کی آنکھیں جاتی رہی، آنکھوں کی بینائی جاتی رہی۔ اس بی بی نے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھایا، ربا یہ بینائی والی تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، ربا میری آنکھیں مجھے واپس لوٹا دے۔ وہ خاتون اتنی نیک، اتنی پرہیزگار اور زاہدہ اور اللہ کے دربار میں اتنی مقام کی حامل تھی، جب رب سے دعا مانگی تو اللہ نے فوراً آنکھیں عطا فرما دی۔ اتنے بڑے مقام کی حاملہ خاتون کو لونڈی کی حیثیت میں جب وہ زندگی بسر کر رہی تھی، اس کو آزاد کر کے، اس کو خرید کر کے، اس کی قیمت کو ادا کر کے اللہ کی رضا کی خاطر آزاد کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، وہ صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالی۔ اس لیے کس نے کہا اے میں تیری یاریاں نبھایا جا دیا، اور لگ جان پھر نہیں ہٹایا جا دیا، او تن من وار کے صدیق دسیا، ایویں تیری یاریاں نبھایا جا دیا، او لگ جان پھر نہیں ہٹایا جا دیا۔ یار پتہ چلا صدیق اکبر حضور کے یار غار اور یار مزار وہ ہیں جنہوں نے جان بھی حضور کے نام پہ قربان کر دی، سارا مال بھی حضور کے نام پہ قربان کر دیا، ساری اولاد بھی حضور کے نام پہ قربان کر دی۔ ان کا بیٹا عبد الرحمن جب انہوں نے کلمہ پڑھا نا، باپ بیٹا بیٹھے تھے، پرانی باتیں چھڑ گئیں، تو بیٹا کہتا ہے باپ کو، ابا حضور آپ فلاں جنگ میں میری تلوار کی زد میں آئے، میں نے ابا سمجھ کے چھوڑ دیا۔ باپ کافر ہے، بیٹا کافر ہے، باپ مسلمان حضور کا غلام۔ اب حضور فلاں جنگ میں آپ کو مار سکتا تھا، آپ کا سر تن سے جدا کر سکتا، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ صدیق اکبر دل سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے۔ جب اب بیٹے کی گفتگو ختم ہوئی نا، اب صدیق اکبر بولے، حضور کے یار غار اور یار مزار بولے، فرمایا بیٹا سن، تو باپ سمجھ کے مجھے چھوڑتا رہا، اگر تو ایک مرتبہ بھی میری تلوار کی زد میں آ جاتا نا،
میں یہ نہ سمجھتا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور بڑھاپے میں میرا سہارا بننے والا ہے، میں گستاخ رسول سمجھتے ہوئے آنے واحد کے اندر تیرا سر تن سے جدا کر دیتا۔ بیٹا، تیرے ابے کی زندگی کا مقصد صرف یہ ہے رب راضی ہو، رب کا محبوب راضی۔ اتنی قربانی دینے والا آج بندے اولاد کی وجہ سے دین کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں، دین کا سودا کر دیا، ایمان کا سودا کر دیا، نمازوں کا سودا کر دیا، اپنے حج کو بیچ دیا۔ یہ صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرما بیٹا اگر تو ایک مرتبہ بھی میری تلوار کی زد میں آتا نا، پھر میں بتاتا کہ تو کیسے بچ کے جاتا ہے۔ پتہ چلا جب حضور سے محبت ہو جائے نا، کن سے محبت ہو جائے؟ جب حضور سے محبت ہو جائے پھر آنکھوں کے سامنے کوئی اور چیز آڑ بنتی، آنکھ تو آنکھ رہی، نہ دل کی آگے آڑ بنتی ہے، نہ دماغ کی آگے آڑ بنتی ہے۔ عاشق کا مقصد حیات صرف اور صرف یہی ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو اور اللہ کا نبی مجھ سے راضی ہو۔ تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس انداز میں ان کو نوازا، صدیق تجھے قیامت والے دن جنت کے ہر دروازے سے بلایا جا رہا ہوگا، ہر دروازے سے تیرے نام کی صدا فرشتہ الاپ رہا ہوگا، اور ہر دروازے سے تجھے جنت میں آنے کی دعوت جیت جا رہی ہوگی۔ یہ مقام عطا فرمایا ہے تو زہرا کے بابے نے عطا فرمایا۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک دن صحابہ سے سوال کیا، فرمایا من اصبح منکم الیوم صائما، آج کے دن تم میں سے روزے کی حالت میں صبح کس نے کی؟ یہ رمضان شریف کا مہینہ نہیں تھا، رمضان شریف کے علاوہ اگر رمضان شریف میں سوال ہوتا تو سارے ہاتھ اٹھاتے، یقیناً صحابہ ہے۔ رمضان کے علاوہ پوچھا آج تم میں سے روزے دار کون ہے؟ صدیق اکبر نے کہ حضور میں روزے دار ہوں۔ من اطعم منکم الیوم مسکینا، آج کے دن تم میں سے مسکین کو کھانا کس نے کھلایا؟ صدیق اکبر کا ہاتھ بلند، حضور میں نے۔ اور آج کے دن تم میں سے کسی نے مریض کو پوچھا ہے، عیادت کی ہے؟ کون ہے؟ صدیق اکبر کے ہاتھ بلند، حضور میں نے پوچھا ہے۔ آج کے دن تم میں سے کس نے صدقہ خیرات کیا؟ حضور میں نے صدقہ کیا۔ آج کے دن تم میں سے کس نے مومن کے نماز جنازہ کی ادائیگی میں شرکت کی ہے؟ حضور میں نے۔ ہر سوال پہ صدیق اکبر کا ہاتھ بلند ہو رہا ہے۔ کریم آقا نے شاہ فرما جس نے جنتی کو دیکھنا دیکھے میرے صدیق کو۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صحبت نے، آقا کی سنگت نے، نسبت نے اس مقام پہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچا دیا کہ کوئی نیکی صدیق اکبر سے رہ نہیں رہی۔ اسلام کو مال چاہیے، صدیق اکبر کا حاضر ہے۔ اسلام کو اولاد چاہیے، صدیق اکبر کی اولاد حاضر ہے۔ اسلام کو جان چاہیے تو پھر بھی صدیق اکبر کی جان بھی حاضر ہے۔ تین ہی چیزوں سے بندے کو پیار ہوتا ہے، یہ تینوں قسم کی قربانیاں صدیق اکبر نے حضور کی خاطر ادا کی۔ آج بندے بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں کہ صدیق اکبر تو زبردستی وہ خلافت پہ متمکن ہو گئے تھے، ان کا تو حق تھا ہی کوئی نہ۔ حق تو تھا علی المرتضیٰ کا، ذات دی کلی دے شتیرن جپے پتن اس نو کس دسیا کہ علی المرتضیٰ دا حق کئی، صدیق اکبر دا حق آئی کوئی نہ۔ ہم نے اسلام کو کیا دیا ہے؟ ہم نے اسلام کو کچھ دیا ہے؟ باپ بھی مسلمان، دادا بھی مسلمان، پردادا بھی مسلمان، کئی نسلوں سے مسلمان، ایک ٹکا اسلام کی خاطر ہم کو نہیں لگانا پڑا۔ ایسے بات ہے نا؟ فری میں اسلام کو اسلام مل گیا۔ جس صدیق اکبر نے اتنی اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں اس صدیق اکبر پہ اعتراض، اور ہم تو اسلام کو اپنی سوچ بھی نہ دے سکے، ہم تو اسلام کا لبادہ بھی نہ اوڑھ سکے، امام الانبیاء کی تعلیمات پہ ہمیں سے عمل نہ ہو سکا۔ اور صدیق اکبر تو وہ ہے جس نے تن من دھن سارا کچھ نبی کے نام پہ قربان کر دیا۔
اور آقا نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ فی صحابی، اللہ اللہ فی صحابی، اللہ اللہ فی صحابی، 3 دفعہ فرمایا لوگو میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ رب نے عقل دی ہے، تیرا دوست ہو مخلص، اس 15ویں صدی کے اندر تیرا دوست ہو مخلص، تیرا دوست ہو حلالی، تیرا دوست ہو شرم و حیا کا پیکر، اگر تیرے دوست پہ کوئی انگلی اٹھائے تو تیرے گلے سے لقمہ نہیں اترتا۔ ارے یہ تو وہ صدیق ہے جو حضر کا اور سفر کا اور ہر قسم کی قربانیاں دینے والا، جو صدیق اکبر پہ اعتراض کرے گا، زہرا کے بابے کے دل پہ کیا گزرے گی پھر؟ حضور کے ساتھی پہ اعتراض، حضور کی سنگت میں فیض پانے والے پہ اعتراض، اور حضور فرما رہے میرے صحابہ سے اللہ سے ڈرتے رہنا، اور ایک نہیں کتنی دفعہ میرے صحابہ سے اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے صحابہ کے بارے میں رب سے ڈرتے رہنا۔ لا تتخذهم غرضا من بعدی، میرے بعد صحابہ کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے صحابہ سے محبت کی میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس نے صحابہ سے بغض رکھا اس نے ایسے سمجھو مصطفیٰ سے بغض رکھا۔ اس لیے لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد صحابہ کو تنقید کا نشانہ، جو کہیں صدیق اکبر کا حق ہی نہیں تھا خلافت کا، وہ کیا خیال ہے صدیق اکبر کی شان کو بیان کر رہے ہیں، صدیق اکبر کے مقام و مرتبے کو بیان کر رہے ہیں، صدیق اکبر کی رفعت کو بیان کر رہے ہیں، یا ان پہ اعتراض کر رہے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں 10 محرم کو گھوڑا بڑے شوق سے نکالا جاتا ہے، اس کے نیچے سے گزرنے کو بھی وہ باعث تبرک سمجھتے ہیں جناب۔ اگر وہ گھوڑا گندم کھا لے تو وہ تبرک کے طور پہ گندم بھی تقسیم ہوتی ہے۔ ایندی گل چوپ بیٹھے ہو بلندے کون ہے؟ یہ گھوڑا امام حسین کا گھوڑا ہے، یہ گھوڑا جس کو 10 محرم بڑا سجا کے جناب سارا سال کھلاتے ہیں، بندے بھوک تو ماں مر جان، گھوڑے نو کھڑوانا چاہیے جناب۔ غربت کی وجہ سے بچے بک جائیں، خیر گھوڑے کو ملنا چاہیے، عزت فروشی ہو جائے، خیر اس کو ملنا چاہیے۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، یہ گھوڑا اس امام حسین والا یہ گھوڑا ہے؟ نہ یہ وہ گھوڑا ہے، نہ اس نسل کا گھوڑا ہے۔ صرف اس وجہ سے تعظیم ہے جی امام حسین سوار ہوئے تھے، امام حسین۔ آج کی نشست میں ایک بات تو پلے باندھ لیں، امام حسین جب مدینے سے کربلا گئے تھے گھوڑے پہ سوار نہیں تھے، اونٹنی پہ سوار تھے۔ کس پہ سوار تھے؟ انہوں نے کو سنو بدو حلال جانوری نے نالو دی خدمت کرو تو اللہ ثواب بھی دسنے ہیں۔ گھوڑے پہ امام حسین مدینے سے کربلا نہیں گئے تھے۔ بالفرض اگر مان بھی لیا جائے کہ 10 محرم کو جب یہ معرکہ شروع ہوا اس وقت امام حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے تھے، بالفرض ان کی اس بات کو اگر مان بھی لیا جائے تو یہ گھوڑا اس نسل کا گھوڑا نہیں ہے، یہ حقیقی وہ گھوڑا نہ وہ حقیقی گھوڑا نہ اس نسل کا گھوڑا، صرف نام میں مشابہت کی وجہ سے، گھوڑا ہونے کی وجہ سے اتنی تعظیم ہے۔ تو میں دعوت فکر دیتا ہوں، اگر حسین گھوڑے پہ بیٹھے تو گھوڑے کی تعظیم ہے، جس ہستی پہ حسین کا نانا بیٹھے اس کی تعظیم کیوں نہیں ہے؟ صدیق اکبر کے کاندھوں پہ حضور سوار ہوئے کہ کون؟ اچھی بولو، ہوئے ہیں سوار۔ اگر جانور پہ امام حسین سوار ہوں اس جانور کی تعظیم ہے۔ ذرا منظر تو دیکھ، جب امام الانبیاء سارے نبیوں کے سردار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھے پہ بیٹھے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 6000 فٹ کی بلندی کی پہاڑی پہ چل رہے تھے، اور سارے نبیوں کا سردار امام الانبیاء کے کاندھوں پہ سوار تھا۔ اگر گھوڑے کی تعظیم ہے تو جس ہستی پہ سواری فرمائے حسین نہیں، حسین کا بھی نانا اور صدیق اکبر کی بھی تو تعظیم ہونی چاہیے۔
اور صدیق اکبر کی تعظیم کا درس سارے نبیوں کے سردار نے دیا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا بڑے بندوں نے مجھ سے میرے ساتھ احسان کیے ہیں، سب کے احسانوں کا بدلہ میں اللہ کے نبی نے جانے سے پہلے چکا دیا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا محمد مصطفیٰ پہ میرا یہ احسان ہے۔ جس نے بھی احسان کیا ما لأحد عندنا ید الا وقد کافیناہ ما خلا ابا بکر، پوری جماعت صحابہ میں سے فرمایا صدیق اکبر کے احسان اتنے ہیں فَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا يَدًا يُكَافِئُ اللَّهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جس کے احسانوں کا بدلہ قیامت الدن خود اللہ چکائے گا۔ تیرا میرا کے پاس یہ جو اسلام ہے نا، اسلام یہ جو دین ہے، یہ آج بھی صدیق اکبر کا مقروض ہے۔ یہ اتنے احسان کیے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دین کی سربلندی کی خاطر، اس دین کی آبیاری کی خاطر، اس دین کی اشاعت کے اندر، کہ سارے نبیوں کے سردار فرما رہے نا صدیق اکبر کے احسان ہی اتنے ہیں جس کے احسانوں کا بدلہ خود قیامت اور دن اللہ چکائے گا۔ جو اتنی بڑی عظمتوں کا حامل ہو، ہم کہیں اس کا خلافت میں حق ہی کوئی نہیں۔ ابتدا میں نے عرض کیا یہ مسلح اپنا صدیق اکبر کے حوالے کرنے والے کون تھے؟ حضور خود۔ اور حضور نے ان کے پیچھے خود بھی نماز ادا فرمائی ہے۔ کیا دیو پیچھے سے ایڈی نیت کر دیو نماز ویچ 2 رکعت نماز فرض جمعہ منہ خانے کعبے لے پاس دے پیچھے سے آئے ہے۔ یہ لفظ امام الانبیاء کی مقدس زبان سے نکلے ہیں۔ اب پوچھ اپنے ضمیر سے اور پوچھ اس دور کے بھگیاروں اور ایمان پہ حملہ کرنے والوں سے، جس ہستی کو حضور خود فرما رہے ہیں پیچھے اس امام کے، اس صدیق اکبر کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ تو پتہ چلا ان کو امام بنانے والے ہم نہیں ہیں، مصلی پہ ان کو کھڑا کرنے والے ہم نہیں ہیں، ان کو مصلی پہ کھڑا کیا ہے تو سارے نبیوں کے سردار نے اور امام الانبیاء نے ان کے پیچھے نماز پڑھ کے بتا دیا لوگوں صحابہ یہ صدیق تمہارا بھی امام ہے۔ مصطفیٰ نے اس کے پیچھے اقتداء کر کے بتا دیا کہ میرے وصال ظاہری کے بعد مصلی پہ کوئی اور نہیں ہوگا، میرا صدیق اکبر ہی تو ہوگا۔ اس لیے تمام صحابہ کا یہ مسئلہ ہے، تمام صحابہ کی یہ رائے ہے اور تمام صحابہ کا اس پہ اتفاق ہے۔ اگر اس پہ ہم اعتراض کریں گے تو پھر صحابہ کے فیصلے پہ اعتراض ہوگا۔ کن کے فیصلے پہ؟ صحابہ کے صرف فیصلے پہ نہیں، سارے نبیوں کے سردار کے فیصلے پہ اعتراض ہوگا۔ آخری گزارش سماعت فرمائیں، قرآن میں کچھ سواریوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کریم نے قسمیں کھائی ہیں۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جب وہ چلتے ہیں تو سینے سے آواز نکلتی ہے۔ فالموریات قدحا، قسم ہے ان کی جب وہ چلتے ہیں اتنی تیزی سے کہ ان کے ٹاپوں سے مٹی اڑتی ہے، چنگاریاں اڑتی ہے۔ فالمغیرات صبحا، صبح کے وقت تاراج کرنے والے یہ کون ہیں؟ میں نے کہا صحابہ تو صحابہ رہے، عظمتیں ان کی اتنی بلند ہیں۔ وہ صحابہ، وہ ہدایت کے تابندہ ستارے، وہ امام الانبیاء کے غلام، وہ ایمان کی شمع کو روشن کرنے والے جن سواریوں پہ بیٹھے، جب وہ سواریاں چل رہی تھی ان کے ٹاپوں سے جو مٹی اڑ رہی تھی، رب کائنات کی عزت کی قسم اللہ اس مٹی کی، ان ٹاپوں کی، ان چنگاریوں کی قسمیں کھا کے ان کی رفعتوں کو بیان کر رہا ہے۔ تو سرنا سوچنے کی بات ہے جن کی سواریوں کی عظمتوں کا عالم یہ ہے، ان سواریوں پہ بیٹھنے والے سوار کتنا عظیم ہوں گے۔ تو بڑی سواری رکھ لے، تیری سواری کا کبھی بھی تذکرہ نہیں ہوگا، تیری سواری کی کوئی قسم نہیں کھائے گا۔ ہاں تیری ماں کو اچھی لگے، بھلی لگے، تیرے باپ کے دل کو بھلی لگے، وہ سواری کی نہیں، وہ بھی تیری قسم کھائے گا۔ میرا بیٹا
سواری پہ بیٹھا بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، میرا بیٹا سواری پہ بیٹھا شہنشاہ لگ رہا ہے، لیکن نانا یہ حضور کے غلام ہیں، یہ ہدایت کے تابندہ ستارے ہیں۔ رب ان کی عظمتوں کو بتانا چاہتا ہے، کائنات والوں میرے یار کے غلاموں کے بارے میں بات مت کرنا، زبان مت کھولنا، اعتراض مت کرنا، یہ تو اتنے عظیم ہیں جن سواریوں پہ بیٹھ جائیں میں رب ان سواریوں کی بھی قسمیں کھاتا ہوں۔ جب سواریاں اتنی عظیم ہیں تو سوار کتنے عظیم ہوں گے، جن کے ایمان کی گواہی اللہ قرآن میں دے رہا ہے، جن کے ایمان کو بطور ماڈل پیش کر رہا ہے۔ تو سرنا سوچنا چاہیے ہمارے معاشرے میں یہ جو جراثیم پھیل رہے ہیں، یہ ایمان پہ سیدھا حملہ، ایمان پہ سیدھا حملہ، ایمان پہ سیدھا ڈاکہ۔ نا ایمان مرتے وقت اللہ اگر اس دنیا سے محفوظ لے جائے گا تو حضور کے خانوادے سے بھی محبت کرنی پڑے گی، حضور کے چار یاروں سے بھی محبت کرنی پڑے گی، حضور کے ہر صحابی سے محبت کرنا پڑے گی۔ یقیناً پھر مرتے وقت زبان سے نبی کا کلمہ جاری ضرور ہو جائے گا۔ اگر بغض رکھا، عناد رکھا، دل میں کوئی اور بات سوچی تو پھر تیری یہ نمازیں، تیرے یہ سجدے، یہ تیرا سارے معاملات دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ اگر نبی کے غلاموں کے متعلق دل میں بات آ گئی تو مرتے وقت پھر بات بنے گی؟ بات تب بنے گی جب جیتے جی آقا اور آقا کے غلاموں کی غلامی اختیار کریں گے۔ اللہ اس غلامی کی نعمت سے ہر صاحب ایمان کو سرفراز فرمائے، آمین بجاہ طہ۔